کہ ہم روڑی میں رہتے تھے، ریلوے کا گھر تھا، ریلوے کے گھر کے پاس رہتے تھے، ریلوے کالونی میں. تو وہ ریلوے کے ساتھ ایک انسیت تھی کہ جی ریلوے ٹرین آ رہی ہیں، اور ٹرینوں کے پورا میکینزم جو ہے ہمیں ریلوے کا پتہ تھا. اچھا، جب تک ہم لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہ شہری بن سکتے ہیں، نہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حضرت امام حسین کا قول ہے. تو وطن سے محبت جب تک آپ کو نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کامیاب انسان بھی نہیں بن سکتے اور کامیاب شہری بھی نہیں بن سکتے. تو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ ہیں زندگی میں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل میں آپ کسی فروٹ والے کے پاس جائیں فروٹ لینے کے لیے، تو میری لائف میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں فروٹ لے رہا ہوں، جب وہ بل بناتا ہے نا تو فروٹ کا، تو وہ کہتا ہے 5,000 روپے، اور ہم آسانی سے 5,000 روپے نکال کر اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اچانک سے ہمارے سامنے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ سیب دے دو جو 50 روپے کلو ہیں، جبکہ میں نے وہ سیب 500 روپیز کے جی پرچیز کیے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ میں 500 روپے کلو لے رہا ہوں، جو خاتون 50 روپے کلو کیسے لے رہی ہے. تو میں نے فروٹ والے سے پوچھا، تو اس نے جب سیب دکھائے تو وہ دیکھ کر میرا طبیعت ہی خراب ہو گئی کہ یہ کس طرح کے سیب تھے کہ اس کا 10% جو حصہ تھا وہ ایٹیبل تھا اور باقی تمام اس کے اندر گلا سڑا. تو مجھے انتہا سے زیادہ افسوس ہوا. میرے ساتھ اور بھی لوگ لے رہے تھے. یہاں یہ قصہ بڑا، یعنی یہ جو بتانا ضروری ہے نا آپ لوگوں کو، دیکھیں ہمیں اتنی ڈیپتھ تک جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سکون لے کر آئیں. تو کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ وہ جو خاتون 10 روپے کلو سیب لے رہی ہے، 50 روپے کلو سیب لے رہی ہے، کیا وہ کھانے کے قابل ہیں؟ اور 50 لوگ کھڑے ہوئے 500 روپے کلو بھی لے رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا، کیا قیامت کے دن خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے تمہارے سامنے اپنا ایک بندہ بھیجا جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور تمہارے پاس اتنی حیثیت تھی کہ تم اس کو دلا سکتے تھے؟ تو میں فوراً یہ ڈیسیشن کرتا ہوں، اور میں نے یہ کیا کہ میں ہمیشہ اسی طرح کرتا ہوں کہ میں اسے کہتا ہوں کہ آپ جو میں لے رہا ہوں آپ وہ بھی ان کو دے دیں، اور بغیر دیکھے ان کی آنکھوں میں وہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہوں. اچھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. میں کوئی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا کھڑے ہو کے کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اپنی زندگی کے اندر اگنور کر دیتے ہیں، جس کا خدا آپ سے قیامت کے دن ضرور حساب لے گا. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے سامنے کوئی انسان مجبور ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی انسان غریب ہے اور آپ فروٹ کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں، تاکہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو یہ احساس نہ ہو. کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہ کریں، اتنا ہمارے مذہب میں بتایا گیا، لیکن ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے نمود و نمائش کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ گاڑیاں، آپ سب کچھ لیں، آپ گھر بنائیں، آپ سب کچھ لیں، لیکن آپ اس کی نمائش نہ کریں. جب آپ اس کی نمائش کرتے ہیں تو بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی سے دی ہوئی ہیں. تو اس لیے چیزوں کی نمائش نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کبھی وش کر رہا ہوتا ہے میں یہ چیز حاصل کر لوں، لیکن آپ کو نہیں مل پاتی، کیونکہ اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. پہلے آپ اس قابل بنیں اور پھر اس کی خواہش کریں. تو کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کی خواہش بہت جلدی کر بیٹھتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے وہ وقت لے کر آئیں، اور خاص طور پہ جب کوئی انسان آپ کو ریگریٹ کرے، جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تب وہ کام کرنے کا مزہ اپنا ہے. بہت مزہ آتا ہے کہ جب آپ کو لوگ کہیں کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. میں نے لائف میں ہر وہ کام کیا جس میں لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، جب ہم نے سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم روڑی میں رہتے تھے، ریلوے کا گھر تھا، ریلوے کے گھر کے پاس رہتے تھے، ریلوے کالونی میں. تو وہ ریلوے کے ساتھ ایک انسیت تھی کہ جی ریلوے ٹرین آ رہی ہیں، اور ٹرینوں کے پورا میکینزم جو ہے ہمیں ریلوے کا پتہ تھا. اچھا، ریلوے میں کیونکہ بچپن ریلوے کالونی میں گزرا، تمام جتنے بھی انجن تھے ان کی آوازیں تو ہم اپنے منہ سے نکال لیا کرتے تھے. تو ایک کمپلیٹ پتہ تھا کہ ٹرین کون سی ہے، کب چلتی ہے. تو کچھ میرے ذہن میں نا بچپن سے تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا ضرور. اچھا، کیونکہ ڈریم تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا تو میں نے
اچھا ایک بڑا کیونکہ یہ میں نے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں بہت دفعہ اس قصے کو دہرایا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا فیملی کے ساتھ 2017 میں، اور اپریل کا مہینہ تھا، تو کوئی ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹرینیں اتنی ڈیلے تھیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سب اسٹیشن پہ پہنچ گئے اور ہم نے کم از کم کوئی 6 آورز اسٹیشن پہ انتظار کیا۔ تو جب 6 گھنٹے انتظار کیا تو ہم نے یہ ڈیسیشن کیا کہ ہم ٹرین، کیونکہ وہ ہر کہتے تھے 15 منٹ بعد آئے گی، آدھے گھنٹے بعد آئے گی، اور وہ 6 گھنٹے گزار دیے۔ تو وہاں سے میں نے فیصلہ کیا یا تو ہم اس ٹرین کو اسکپ کرتے ہیں اور ہم کل صبح کی فلائٹ ہے، ہم باہر چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ نے اتنی حیثیت دی تھی کہ ہم چلے جاتے۔ میں نے ابھی فیصلہ کیا ہی تھا تو میری نظر پڑی ایک خاتون ایک چادر بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا اماں آپ، انہوں نے کہا ہم تو پتہ نہیں کتنی دور سے آئے ہیں، اتنا تو ٹیکسی کا کرایہ نہیں ہے، جتنا ٹیکسی کا کرایہ اتنا زیادہ ہے اتنا ٹرین کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بیٹا جب بھی ٹرین آئے ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ وہاں سے میں نے پھر یہ سوچا کہ یار کیا میں یہاں پہ خود غرضیت دکھاؤں یا میں بھی وہ تکلیف فیس کروں جو ایک غریب خاتون کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، میں نے ہمیشہ مشکل راستہ اپنایا ہے تو میں بھی یہ تکلیف فیس کروں گا اور میں ٹرین میں جاؤں گا۔ اور میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ٹرین اسکپ نہیں کریں گے، ہم اسی ٹرین میں جائیں گے۔ اور لیکن میں نے اپنی وائف سے ساتھ ہی کہا کہ یار میں اس ریلوے کا یہ جو نظام ہے نا، جب ٹرین پتہ نہیں چلتی، انشاءاللہ اس کو میں کروں گا۔ اب کہنا بڑا آسان تھا لیکن اس کو اچیو کرنا ایک امپاسبل ٹاسک تھی لوگوں کے لیے۔ اور پھر 2018 کے اندر جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو میرا بس دل چاہا کہ میں کچھ کر دوں، اور میں بڑی مشکل سے بڑی ایفرٹ کرنے کے بعد، سکھر کے ایک فرینڈ ہے میرے صلاح الدین، انہیں اکثر شکایت رہتی ہے میرا نام نہیں لیتے، صلاح الدین قریشی ہیں، ان کو اپنے مونچھوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا چلیں جی میں آپ کو شیخ رشید جو منسٹر ان سے ملوا دیتا ہوں۔ میں گیا، میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی اور میں شیخ رشید صاحب سے ملا، میں نے کہا سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو پہلے سب مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ پیسے کے بغیر کیسے کریں گے۔ تو میں نے کہا میرا ڈریم ہے، میں کروں گا۔ تو کیونکہ اس ملک میں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی جیب سے پیسہ، آپ زکوٰۃ خیرات لوگوں کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ یار آپ اگر کوئی خیراتی ادارے بھی چل رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات سے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک صاحب حیثیت انسان جس سے اللہ نے دیا ہو، اور ہمیں کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اللہ نے کوئی ارب پتی بنا دیا، لیکن دل اللہ نے مجھے بہت بڑا دیا۔ تو میرا یہ ڈریم تھا کہ میں کروں، اور میں شیخ رشید سے ملا، اور اس کے بعد میں نے ریلوے ٹریکنگ اپلیکیشن کا ایک آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر ایک یہ لمبی جرنی ہے کس طریقے سے اسے ہم نے کیا۔ تو جب ان سے میں منسٹر سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر ایک میٹنگ ارینج کی، اس میں سارے ہائی آفیشلس تھے ریلوے کے۔ میں نے پورا بریف کیا کہ دیکھیں اس وقت پرابلم کیا ہے کہ لوگ آپ 117 پہ کال کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد آئے گی، آپ آدھے گھنٹے بعد پہنچتے ہیں، پتہ لگا کہ ٹرین 2 گھنٹے بعد آ رہی ہے۔ دنیا میں اور ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ٹائم سب سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، یعنی ایک انسان جس نے کہیں جانا ہے وہ بیچارہ آگے 2 گھنٹے اسٹیشن کے اوپر انتظار کر رہا ہے۔ تو پورا اس کا پھر میں نے سوچا کہ یار لوگوں کو سہولت دی جائے، 117 سے چھٹکارا حاصل کر کے ہم موبائل کے اوپر ہی لوگ لائیو ٹرین کو دیکھیں کہ ٹرین کہاں پہنچی ہے، جب ان کے شہر کے قریب انٹر ہو رہی ہو تو لوگ اپنے گھر سے نکلیں۔ میرا ڈریم تھا، میں نے جب یہ ڈسکس کیا اپنی ٹیم سے تو مجھ پہ لوگ ہنسے کہ اتنا بڑا ریلوے کا نظام ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے؟ تو میں نے کہا کہ پیسے میں لگاؤں گا اور یہ میرا ڈریم ہے کہ میں اس پہ کام کروں گا۔ تو اس جیسے ہر دفعہ میرے ہر کام پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا، اس دفعہ بھی یہ تھا اور مجھے خدا پہ پورا یقین تھا۔ تو تقریباً 6 مہینے کی محنت کے بعد ہم نے پاک ریل لائف، جو آج پاکستان کی نمبر 1 اپلیکیشن ہے اور 4.6 ریٹنگ کے اوپر شاید ہی کوئی اپلیکیشن ہو، تو وہ ہم نے لانچ کری۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اس کو لانچ کیا، پی ایم ہاؤس سے مجھے بلایا گیا، اور میرے لیے بہت بڑا ڈریم میرا پورا ہوا، جس رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ پھر مختلف میڈیا چینلز نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور وہ اپلیکیشن آج 4 سال ہو گئے سکسیسفلی نمبر 1 اپلیکیشن پاکستان کی بن چکی ہے، اور 1 روپیہ بھی ریلوے نے اس پہ اسپینڈ نہیں کیا۔ ہم نے 2 سال تک اس کے اوپر اپنی جیب سے پیسے مزید لگاتے رہ گئے۔ 2 سال بعد جو اس پہ ایڈ آیا، اب وہ ایڈ کے پیسے اتنے آتے ہیں کہ اس کا ایکسپینس اس سے بریک ایون ہو جاتا ہے۔ تو ایک سکسیس اسٹوری کے طور کے اوپر ایک چلا کہ اگر اپنے ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں تو بغیر کچھ پیسہ لگائے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ میں ول ہونی چاہیے۔